جب ایک شخص کے لیے اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے، آپ نے کیوں یہ ٹھان لیا کہ میں نے اس کو نکالنا ہے؟ میں اللہ اور اس کے رسول کی قسم کھا کے آپ سے کہتا ہوں کہ میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی محبت کو لوگوں کے دلوں سے نکالا جائے۔ بار بار آپ اللہ اور رسول کی قسمیں کھاتے ہیں، جی، کیا یقین دلانا چاہتے ہیں اقرار صاحب؟ نہ کوئی عہدہ لوں گا، نہ لینا چاہتا ہوں، نہ کوئی الیکشن لڑوں گا۔ میں اگر اس روئے زمین پر آخری آدمی بھی رہ گیا تو میں پھر اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے آپ سے کہتا ہوں کہ میں کوئی عہدہ، کوئی الیکشن، کوئی مراعات، کوئی فائدہ، کوئی منفعت نہیں لوں گا۔ یہ تو الطاف حسین ماڈل ہے، صحیح ہے۔ کیا آپ یہ کریں گے کہ چلے میں ٹیلی فون کر رہا ہوں سارے اکٹھے؟ بتاؤ الطاف حسین کی کون سی بات غلط ہے؟ اقرار الحسن کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کر دی۔ اگر تو اسٹیبلشمنٹ آج کسی کو لانچ کر رہی ہے تو اس پر بھی لعنت اور خدا کا قہر نازل ہو، اور اگر آج سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے کسی کو لانچ کیا ہے تو اس بے غیرت پر بھی لعنت ہو۔ میں پوری دیانتداری سے سوچتا ہوں کہ آج سے 40، 50، 100 سال بعد کبھی پاکستان کی تاریخ لکھی جائے۔ ایک آدمی تھا جس کا کردار تھا، اس کا نام تھا اقرار الحسن۔ اگر تو مورخ پی ٹی آئی کے ہوئے تو پھر تو اچھے میں نہیں لکھے۔ یہ تاریخ پر چھوڑ دیتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت ساری اچھی چیزیں ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک بچے نے مجھ سے سگنیچر مانگے اپنی شرٹ کے اوپر، اس سامنے بہت سارے کیمراز تھے۔ میں نے کہا کہ یہ ایک ٹرینڈ عمران خان صاحب نے سیٹ کیا ہے، ہم بہت ساری چیزوں میں ظاہر ہے اس ٹرینڈ سیٹر کے فالوور ہیں۔ 20 سال کا صحافتی کیریئر، لوگوں کے دلوں میں پیار، ایک پروگرام آتا تھا، مائیں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتی تھیں، یا اللہ اقرار کو کچھ نہ ہو۔ جی ایسے ہی ہے۔ آج وہی لوگ لکھنا شروع کر دیا لوگوں نے، بائیکاٹ اقرار الحسن۔ کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ صرف اس بات کی وجہ سے کہ آپ کی پاپولیرٹی میں کوئی کمی ہوگی یا آپ پر تنقید ہوگی، میرا خیال ہے یہ آپ سچ کہنے سے یا جو آپ بات ٹھیک سمجھتے ہیں، ممکن ہے وہ غلط ہو، لیکن جسے آپ درست سمجھتے ہیں وہ کہنے سے باز نہیں رہنا چاہیے۔ میں نے بہت ہی دھیمے انداز میں اس کو پلان کیا تھا کہ ایک صحافی کے طور پر، ایک لکھاری کے طور پر میں آرام سے لوگوں سے یہ بات کروں گا کہ آج نہیں کل، لیکن آپ کو الٹیمیٹلی ایک سیاسی جمہوری پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے کہ میں دنیا کے تقریباً 60-70 ملکوں میں جا چکا ہوں، وہاں کے پولیٹیکل سسٹمز کو اسٹڈی کیا، میں خود بھی پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو مجھے یہ احساس ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ سیاسی جماعتیں تو ہیں ہی نہیں، یہ تو دکانیں ہیں اور کاروبار ہیں، کیونکہ صرف دکان میں یا کاروبار میں کوئی بھی ایک شخص یا خاندان 30-40 سال تک قابض رہ سکتا ہے۔ اگر تو ایک سیاسی جماعت جو کہ دنیا بھر میں ایک ادارے کے طور پر کام کرتی ہے، سیاسی جماعت دکان نہیں ہے اور ادارہ ہے، تو اس میں تو لوگ آتے ہیں، الیکٹ ہو کے اپنا کام کرتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں، منظرنامے سے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سیاسی جماعتوں میں نیا خون، نیا بلڈ، نئے نظریات، نئے لوگ شامل ہوتے رہتے ہیں اور جماعتیں تر و تازہ رہتی ہیں۔ لیکن اگر دوسری صورت میں جمود کا شکار کر دیا جماعتوں کو، 1980 کی سیاست کرنے والے، 1990 کی سیاست کرنے والے، 2000 کی سیاست کرنے والے لوگ مسلط رہیں، تو ظاہر ہے پھر وہ سیاسی جماعتیں اس طرح سے ان میں تحرک پیدا نہیں ہوتا۔ تو میرا یہ خیال تھا کہ ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے کہ پاکستان میں ایسی سیاسی جماعت یا ایسا سیاسی پلیٹ فارم ہو جو کسی شخص کے نام پر نہ ہو، جو کسی خاندان کے نام پر نہ ہو، اور جس میں الیکشن کے ذریعے اس کے لیڈر کا انتخاب کیا جائے ایک مخصوص مدت کے لیے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ کوئی میرا نظریہ نہیں تھا، یہ کوئی خیال نہیں تھا، یہ دنیا بھر میں ایسے ہی ہو رہا ہے۔ آپ برطانیہ کی، امریکہ کی، جرمنی کی، سوئٹزرلینڈ، جاپان، آسٹریلیا، کہیں کی بھی مثال لے لیجئے۔ تو مجھے تھا کہ لوگوں کو یہ بتایا جانا چاہیے کہ آپ آج نہیں تو کل، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آج جس کو آپ فالو کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، یا جس کے آپ نعرے لگاتے ہیں اس سے قطع تعلق کر دیں۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن مستقبل کی پیش بندی کیجیے، مستقبل کی تیاری کیجیے کہ یہ نوجوان آنے والے کچھ برسوں میں کہاں کھڑے ہوں گے۔ اگر پاکستان میں کوئی سیاسی خلا پیدا ہوتا ہے، اگر پاکستان کے لوگوں کو ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو نوجوان نیپال یا بنگلہ دیش کی طرح نہ نکلے، ایک سیاسی پلیٹ فارم پر متحد ہوں، منظم ہوں اور بہتر طریقے سے ٹیک اوور کریں حکومت کو اور اقتدار کو۔ اگر ہم نے موروثیت پر ہی بات کرنی ہے تو جو ہماری پرانی سیاسی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نواز ہے، مسلم لیگ کاف ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یہ بھی تو اسی طرح یہ تو اجداد سے چلتے آ رہے ہیں سیاست میں۔ آپ پھر صرف ایک جماعت کو پکڑ کر پاکستان تحریک انصاف کو کیوں تنقید کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ جب میں اس ٹاپک پر بات کرتا ہوں موروثیت کے حوالے سے، تو میں نے ابھی بھی بارہا عرض کیا کہ شخصیت یا خاندان، تو میری مثال ظاہر یا تو زرداری خاندان ہے یا شریف خاندان ہے، اور شخصیت سے مراد میری عمران خان صاحب ہے۔ تو میں یہ بارہا کہہ رہا ہوں خان صاحب پر اور حوالوں سے میری انڈیویجول تنقید ہے۔ مثلا مجھے ان سے یہ توقع تھی کہ وہ اسرائیل پر
اسرائیل کی مذمت کریں، جو کہ بدقسمتی سے انہوں نے نہیں کی اس حالیہ اس کے بعد، شاید آگے اس پر ہم بات بھی کریں چل کے. لیکن جب میں اس ٹاپک پر بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں ایک نئے سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، ایک جمہوری سیاسی جماعت کی ضرورت ہے، اس میں میں تینوں کو بے عینی ہی ایک طرح سے ٹریٹ کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں خان صاحب کو آپ کو ان کے مقابل نہیں لانا چاہیے اس لیے کہ وہ تو خاندان نسل در نسل اور ظاہر ہے وہ سلسلہ ہے. لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ موروثیت ہو یا شخصیت پرستی ہو، یہ دونوں جڑواں بہنیں ہیں. اس لیے کہ دونوں صورتوں میں، یعنی کوئی ایک شخص کسی پارٹی پر 30 سال تک قابض رہے یا کوئی ایک خاندان کسی پارٹی پر 30 سال تک قابض رہے، دونوں ایک ہی طرح کی بری صورتحال ہے اور اس میں نوجوانوں کے ٹاپ تک آنے کا راستہ رکتا ہے. تو میرے نزدیک یہ ایکول برا پرابلم ہے، چاہے موروثیت ہے چاہے شخصیت پرستی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. ہاں، جو انڈیویجول بہت سارے باقی مسائل ہیں، مثلا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا جو ماضی کا کنڈکٹ تھا وہ قابل تنقید ہے، اور میں اب بھی اس گمان میں ہوں کہ شاید ابھی بھی انہوں نے بہت چیزیں نہیں سیکھی اپنی ماضی کی غلطیوں سے. تو اس طرح سے انڈیویجول تنقید تو، لیکن جب میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں تو شریف خاندان، زرداری خاندان اور خان صاحب کی شخصیت پرستی تینوں میرا موضوع ہیں. آپ یہ مانتے ہیں نا کہ ظاہر آپ اب کہتے بھی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں، لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ان کی محبت ڈال دی ہے. بے شک میں نے بات، جب ایک شخص کے لیے اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے تو آپ نے کیوں یہ ٹھان لیا کہ میں نے اس کو نکالنا ہے اس محبت کو، اور اس کے بعد میں نے کوئی اور نوجوان جو ہیں ان کو سامنے لے کر آنا ہے؟ لیڈر تو ایک ہی رہتا ہے نا، یا لیڈر لوگ اتنی جلدی بدل لیتے ہیں؟ آپ اسے 30 سال کا ٹائم نہیں دینا چاہتے، 5 سال بھی نہیں دینا چاہتے، تو کتنی جلدی لوگ، اور نیا لیڈر آ کے اتنا ہی اچھا، اتنا ہی کیپیبل کیسے ہوگا؟ چلیے میں اللہ اور اس کے رسول کی قسم کھا کے آپ سے کہتا ہوں کہ میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی محبت کو لوگوں کے دلوں سے نکالا جائے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت شاندار کارنامے سر انجام دیے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی جس نے پاکستان کو کرکٹ ورلڈ کپ جتوانے سے لے کر نمل جیسا، شوکت خانم جیسا شاندار ادارہ دیا، سیاست میں بھی بہت سارے نئے ٹرینڈ سیٹ کیے، میں آ کر یہ سوچوں اور یہ گستاخی اور جرت کروں کہ ان کی محبت لوگوں کے دل سے کم ہو. بالکل ہرگز نہیں. میں بارہا یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کی محبت کو دل میں رکھتے ہوئے مستقبل کی تو وہ تیاری کیجیے. مثلا آپ اور میں، ہم سب قائد اعظم سے محبت کرتے ہیں جی، لیکن چونکہ وہ ایک شخصیت تھے اور ہم نے اپنی ساری امیدوں کا محور اور مرکز ان کی ذات کو مان لیا تھا اور انہوں نے بہت کچھ ڈیلیور بھی کیا، لیکن جب وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو چونکہ ہم نے ان کے ہوتے ہوئے کوئی پیرالل سسٹم یا نظام وضع نہیں کیا تھا، ہم آج تک ان کا جانا بھگت رہے ہیں. وہ تشریف لے گئے، ہم ایسا کولیپس ہوئے کہ آج تک ٹھیک نہیں ہو سکے اور اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب بھی ایک شخصیت ہے. آپ ان سے محبت کرتے ہیں، انہیں شخصیت تسلیم کرتے ہیں قائد اعظم جیسی یا قائد اعظم کے بعد دوسری بڑی شخصیت، تو ان کے ہوتے ہوتے کوئی سسٹم بنا لیجئے، ان کے ہوتے ہوتے ان کے دور ہی میں کوئی اگر وہ قائد نظام اعظم وضع جتنی کر بڑی لیجئے. شخصیت ہوں گے تو خود ہی بنائیں گے نا سسٹم. نہیں بنایا نا بدقسمتی سے، یا شاید ان کی توجہ باقی معاملات پر، جس طرح قائد اعظم کو یہ وقت نہیں مل پایا. بھائی ایک تو باری ملی ہونا بھی نہیں، باری کی بات نہیں کر رہا. دیکھیے ہم اگر 73 برس کی عمر میں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، پروردگار ہے، مطلب 100 سال جیے، صحت اور تندرستی ہو، لیکن ہم نے اپنے معروضی حالات کے مطابق دیکھنا ہے کہ قائد اعظم بہت سارے معاملات میں الجھے رہے اور اس بنا پر وہ کوئی ایسا سسٹم وضع نہیں کر پائے. ظاہر پاکستان کا مارز وجود میں آنا اٹس بہت بڑا کارنامہ تھا ان کا. تو اگر وہ بہت سارے فرنٹس پر الجھے رہے یا وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ صرف اور صرف سارے کا سارا بوجھ اس ایک شخص کے کندھوں پر آپ ڈال دیجئے، نوجوان بھی تو کچھ کریں نا. نوجوان لڑائی لڑ کے دیکھ رہے ہیں، اس سے تو کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا اب تک کی تاریخ کے مطابق. اور اگر اس طرح سے نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا تو آپ ایک دنیا سے سیکھیے کہ ادارے کس طرح سے بناتے ہیں. اس طرح سے ایک ادارہ بنائیے جس میں جمہوریت ہو، جس میں میرٹ ہو، جس میں کوئی ایک شخص نہ ہو، کوئی ایک خاندان نہ ہو، اور وہ لوگ مل کر یہ فیصلہ کریں کہ جی ہمیں خان صاحب کی رہائی کی تحریک چلانی ہے. فابہا وہ خان صاحب کی رہائی کی تحریک چلائیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پہلے خان صاحب کو ایک موقع دینا ہے، اس کے بعد پھر سیاست میں آنا ہے. انتظار کر لیں خان صاحب کے ایک بار یا 2 بار وزیر اعظم بننے کا. آپ اس تحریک کا حصہ بنیں گے؟ خان صاحب کے میں اس تحریک کا حصہ ہوں. میں نے بارہا کہا کہ عمران خان صاحب ایک سیاسی قیدی ہیں. میں بارہا کہتا ہوں کہ ان پر سزائیں ہیں، جو قید ہیں، وہ اس بنا پر نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے یا نہیں کیا، وہ اس بنا پر ہے کہ طاقتور طبقہ یا اسٹیبلشمنٹ جسے آپ ہم کہتے ہیں وہ ان سے ناراض ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے نواز شریف کے دور میں یہ کام ہوا، ان کے خلاف یہ کام ہوا، چاہے آج عمران خان کے خلاف ہو رہا ہے، ہمیں سب کو اصول کی بنیاد پر ان سیاستدانوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. میں بارہا، میری ٹویٹس موجود ہیں، میری ویڈیوز موجود ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہونی چاہیے. میں نے حال میں بھی کہا
کہ میں ان کے لیے تحریک چلانے کے لیے میری جو حیثیت جو بھی اوقات ہے کیا فرق پڑے گا اس سے شاید، لیکن میں آواز بلند کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناحق قید ہیں اس وقت، سیاسی قیدی ہیں۔ ٹویٹس آپ کی ہے تو ویسے بہت خطرناک ہیں، جہاں لیکن ایک چیز اب اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی عبارات جو آپ لکھ رہے ہیں ان کے اندر بار بار آپ اللہ اور رسول کی قسمیں کھاتے ہیں، جی کیا یقین دلانا چاہتے ہیں اقرار صاحب آپ؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں اس اسپیسیفک اس تحریک کے حوالے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا کہ اقرار الحسن اپنے کسی مفاد کی وجہ سے یہ کر رہا ہے، یا یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ اقرار خود لیڈر بننا چاہتا ہے یا خود وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ نوجوانوں کی مستقبل کے حوالے سے ایک خوبصورت تحریک پر اس کی زد پڑے گی، تو میں اس کے لیے ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں کہ جس سے میں لوگوں کو یہ یقین دلا سکوں کہ میں ذاتی طور پر اس میں کسی طرح کی منفعت یا کوئی فائدہ نہ رکھوں گا، نہ رکھنا چاہتا ہوں، نہ کوئی عہدہ لوں گا، نہ لینا چاہتا ہوں، نہ کوئی الیکشن لڑوں گا، نہ الیکشن، یعنی اگر یہ قوم بھی، میں کہوں نا کہ جی مجھے چونکہ قوم یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اقرار صاحب آپ آ جائیں، میں اگر اس روئے زمین پر آخری آدمی بھی رہ گیا تو میں پھر اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے آپ سے کہتا ہوں کہ میں کوئی عہدہ، کوئی الیکشن، کوئی مراعات، کوئی فائدہ، کوئی منفعت نہیں لوں گا، اپنے کام کروں گا، چھوٹا موٹا ظاہر ہے جو صحافت ہے اس کے علاوہ کوئی کاروبار ہے کچھ بھی اور، لیکن میرا سیاست کے حوالے سے نہ کوئی فیصلے کا اختیار ہوگا، نہ کوئی فائدہ ہوگا، نہ کوئی عہدہ ہوگا۔ تو پھر یہ ماڈل کس کا؟ یہ تو الطاف حسین ماڈل ہے کہ خود آپ کوئی عہدہ نہ لیں، کچھ بھی نہ لیں، اور پوری جماعت آپ کو پھر بھی، اور پھر کیا آپ یہ کریں گے کہ چلیں میں ٹیلی فون کر رہا ہوں سارے اکٹھے ہو جائیں، شہر بند کر دیں کچھ ایسا؟ تو پھر مطلب یہ تو ماڈل وہی ہے۔ بنیادی ترین اختلاف ہے جسے نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ الطاف حسین صاحب کی جماعت میں جمہوریت تو نہیں تھی، الطاف حسین کہتے تھے کہ چلو یار یہ لڑکا جو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے نا کل یہ وزیر بن جائے گا، چلو یار یہ لڑکا میرا بڑا وفادار ہے کل یہ MNA کا الیکشن لڑے گا۔ میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں نہ اقرار الحسن ہوگا اور نہ ہی فیصلہ کسی نامزدگی کی بنیاد پر یا پسند ناپسند کی بنیاد پر ہوگا۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا سسٹم ہم نوجوانوں کو دیں کہ جس میں وہ یونین کاؤنسل سے، وارڈ سے، ٹاؤن سے، تحصیل سے، ڈسٹرکٹ، ڈویژن، پروونس سے ہوتے ہوئے الیکشن کے ذریعے، اقرار الحسن کے کہنے یا نہ کہنے پر نہیں، الطاف حسین کے کہنے یا نہ کہنے پر نہیں، عمران خان نے ایک نکال دیا ایک لے آیا اس طرح سے نہیں، میرٹ کی بنیاد پر وہ الیکشن لڑے اس کے اہلوں، اور اس کے بعد وہ انتخاب کے ذریعے پارٹی کے اندر درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے مرکز میں پاکستان کی سطح پر چیئرمین بن سکے۔ کس پارٹی میں آئیں گے وہ؟ آزاد لڑیں گے نا؟ نہیں، وہ اپنا ایک پلیٹ فارم بنائے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں پہلے تو ہم پارٹی سٹرکچر کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم بنا لیجئے جسے آپ سیاسی جماعت کہہ لیں، اس سیاسی جماعت میں لوگوں کو اکٹھا کریں، رجسٹر کریں کسی بھی ایک پلیٹ فارم کے اوپر، ہر یونین کاؤنسل سے آپ کو پتا ہو کتنے ممبر ہیں، ہر ٹاؤن میں آپ کو پتا ہو کتنے ممبر ہیں، ہر تحصیل میں آپ کو پتا ہو کہ کتنے ممبر اور ہیں۔ اس کام میں تو آپ ساتھ ہوں گے ظاہر ہے۔ جی میں اس وقت تک کہ جب تک یہ پارٹی اپنا چیئرمین منتخب نہیں کر لیتی، میری خواہش یہ ہے، میں آپ سے عرض کر دیتا اور ہوں، میں یہ تسلیم کر لوں کہ اس کے چیئرمین منتخب ہونے میں آپ کا کوئی کردار ہو ہی نہیں۔ نہیں سکتا نا سر، الیکشن کے ذریعے ہو رہا ہے، ممبرز کا ووٹ ہو رہا ہے، الیکٹرانک ووٹنگ کا کوئی نظام متعارف کروا دیں گے، کوئی ایسا طریقہ متعارف کروا دیں یہاں گے۔ پہ آج تک جنرل الیکشن نہیں مان رہا کوئی۔ میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں انٹر پارٹی الیکشنز کو ہم کون چونکہ ڈسے ہوئے نا بہت سارے لوگوں کے، اس لیے ڈر لگتا ہے۔ ہمیں یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ٹھیک بات ہے آپ کی، یہ خدشات درست ہیں، میں نے تو یہ بھی درخواست کی ہے، بلکہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں اقرار الحسن کو چھوڑیے جی، آپ اور ہم یہ کرتے ہیں پاکستان سے 10 12 15 غیر متنازع لوگ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کم متنازع لوگ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا ایک بورڈ بنا لیتے ہیں، اس بورڈ سے کہتے ہیں کہ آپ ان نوجوانوں کو اکٹھا کریں، ایک ویب سائٹ بنا لیں، ان کو رجسٹر کریں، وہ بورڈ ان کو الیکشن کا طریقہ کار بتائے، اس الیکشن کی نگرانی کرے، اور اس الیکشن کے مطابق جب اس کا چیئرمین منتخب ہو جائے اور پارٹی کا پورا سٹرکچر بن جائے، وہ بورڈ ڈیزالو ہو جائے، وہ بورڈ بھی، میں بھی، آپ بھی، ہم سب گھر چلے جائیں، اس طرح کر کے دیکھ لیجیے۔ جس طرح تسلی ہوتی ہے لوگوں کی اور قوم کی، میں وہ کروانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ منتخب سیاسی جماعت کل اگر اقتدار میں آ جاتی ہے اور وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ کام اقرار الحسن کے غلط ہیں اور اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالیں، پھر ڈالیں، پھر کیا میں کیا کروں گا؟ میرے پاس نہ کوئی اختیار ہوگا، نہ کوئی میں فیصلہ کر سکتا ہوں، نہ میرے پاس اس کا کوئی عہدہ ہے، تو ڈال دیں اگر میں نے کوئی ایسا غلط کام کیا جس کے مطابق مجھے قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ جن نوجوانوں کو آپ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مقبول ترین لیڈر عمران خان صاحب گرفتار ہو رہے تھے اور یہ نوجوان نہیں نکلا، اس وقت نہیں نکلا، وہ گرفتار ہو گئے، وہ پابند سلاسل بھی ہو گئے، آپ کے لیے وہ نوجوان کیوں اکٹھا ہو جائے؟ میرے لیے نہیں، یا آپ کے کہنے پہ اپنے لیے نکلے نا سر۔ آپ یہ شعور دینا چاہتے آج تک یہی تو پرابلم ہوا ہے، آج تک ہم
ان سیاستدانوں کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگنے والے نوجوان پیدا کیے ہیں ہم نے, یا ان کے دروازے کھولنے والے, یا جیوے جیوے اور آوے آوے کے نارے لگانے والے نوجوانوں کو ہمیں لگتا ہے صرف ایک کام کر سکتے ہیں, یا ہمارے پوسٹر چپکا سکتے ہیں, یا آپ کے اور میرے لیے یا لیڈروں کے لیے گالیاں دے سکتے ہیں دوسروں کو. میکسیمم اچیومنٹ اس ملک کے نوجوانوں کی سیاسی اچیومنٹ یہ ہوتی ہے کہ میں لیڈر کی گاڑی کے ساتھ لٹک گیا ہوں, ٹھیک ہے. اب ہم نے ان کو یہ بتانا ہے کہ بھائی یہ جو ذہن میں ڈال دیا گیا ہے نا, جو آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ لیڈر تو ایک ہی ہوتا ہے, کہ ایک ہی لیڈر ہوتا ہے, لیڈر تا حیات ہوتا ہے, تا حیات قائد ہوتا ہے. میں نے نہیں کہا, نہیں آپ نے کہا نا ایک لیڈر ہوتا ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں, میں تو آپ ایک جملے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے دماغوں اور ذہنوں میں ڈال دیا گیا نا کہ قائد تا حیات, لیڈر ایک ہی ہوتا ہے. سر ساری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. میں ساری دنیا کی ایگزامپلز آپ کو دیتا ہوں. برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی ہے, لیبر پارٹی ہے, امریکہ کی ریپبلکن پارٹی ہے, ڈیموکریٹس ہے, جرمنی کی CDU ہے. بادشاہ تو وہی ہے نا سر, بادشاہ تو ادھر وہی چلتی ہے نا, کوئین ان کی, اور وہ نہیں وہ تو ایک بہت ہی نومینل اور سیریمونیل اس کا رول ہے. امریکہ کی مثال لے لیجئے, میں آپ کو, ہم بھارت کی بہت برائیاں آپ کریں, BJP کی مثال لے لیں. اس نے ایک چائے پینے والے غریب بچے کو, چائے بیچنے والے گجرات کے ریلوے اسٹیشن پر غریب بچے کو اٹھا کے وزیر اعظم بنا دیا اس ملک کا. آپ اختلاف کیجئے مجھے, اب وہ کتنے سالوں سے وزیر اعظم؟ سر آپ ٹرم متعین کر دیں نا. اگر آپ کے آئین میں 2 مرتبہ ٹرم ہے, جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ دوسری بار آ گئے تو ٹھیک ہے, آپ 3 بار متعین کر دیجئے. جو آپ کا آئین کہتا ہے اس کے مطابق ایک مخصوص مدت متعین کر دیجئے. اسی طرح پارٹی چیئرمین کے لیے آپ کو لگتا ہے 4 سال کا ایک ٹینیور ہونا چاہیے, کیا میکسیمم آپ سے کہیں کہ اب امریکہ میں ٹرمپ دوسری بار تشریف لائیں, وہ دنیا آگے کی پیچھے کر دیں, وہ امریکہ کے ہر شہری کو کھرب پتی بنا دیں, اس کے باوجود کیونکہ آئین اجازت نہیں دیتا, قانون اجازت نہیں دیتا, اب وہ تیسری بار صدر نہیں بن سکتے. تو آپ متعین کر دیجئے کہ اتنی ٹرمز کے لیے وہ آ سکتا ہے اور اس پر عمل کیجئے بس. یہ عوام کے اندر تنقید چل رہی ہے کہ اقرار الحسن کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کر دیا. آپ نے عبارت لکھی جو آج سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ان پر بھی لعنت, جسے آپ کیا اس پر بھی لعنت. جی بالکل ایسے ہی, بلکہ میں نے اس میں ایک لفظ کہا, میں نے کہا کہ اگر تو اسٹیبلشمنٹ آج کسی کو لانچ کر رہی ہے تو اس پر بھی لعنت اور خدا کا قہر نازل ہو, اور اگر آج سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے کسی کو لانچ کیا ہے تو اس بے غیرت پر بھی لعنت ہو. تو بالکل میں اس پر قائم ہوں. تو اسٹیبلشمنٹ کن لوگوں کو لانچ کرتی ہے؟ اگر آپ بھی نہیں ہیں, اس سے پہلے بھی کوئی نہیں ہے, تو یہ کوئی لانچ ہوتے بھی ہیں یا یہ سب؟ اصل میں ہوتا یوں ہے کہ جو لانچ ہو کر آئے ہوئے ہوتے ہیں نا, ان کو یہ لگتا ہے کہ کوئی دوسرا لانچ کیے بغیر آ ہی نہیں سکتا. ان کا مائنڈ سیٹ ہی وہ بنا ہوا ہے. ان کو اس بات کا یقین ہے کہ جب ہم آئے تھے تو لانچ کیے گئے تھے, ہم لائے گئے تھے, ہمیں سپورٹ کیا گیا تھا, ہمیں اقتدار دلوایا گیا تھا. تو ان کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی یار کوئی لانچ کیے بغیر بھی آ سکتا. لیکن آپ کو یہ بات تو بڑے بڑے سیاسی لوگ تھوڑی کہہ رہے ہیں, آپ کو تو عام عوام کہہ رہی ہے. سر میری بات سنیں, یہ تو علیمہ خان صاحبہ کو بھی ایجنسیوں کو ٹاؤٹ کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو. علیم گنڈا پور نے کہا, آپ نے, اور میں نے تو نہیں کہا نا. تو بھائی آپ اس جماعت کی بات تو چھوڑ دیجئے کہ جس میں ہر آدمی دوسرے کے لیے ٹاؤٹ ہے, ہر آدمی دوسرے کے لیے غدار ہے. مجھے بتائیے گنڈا پور صاحب کو یہاں کیا کیا نہیں کہا گیا. سہیل آفریدی صاحب کے لیے آج چلیے اکٹھے ہو گئے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, جب نامینیشن کی پہلی ٹویٹس ہونا شروع ہوئی ہیں, ان کے کامنٹس پڑھیے جا کے, پوری کی پوری PTI کہہ رہی تھی کہ یہ سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے. علیمہ خان صاحبہ, عمران خان صاحب کی قابل احترام اور قابل عزت بہن کو ایجنسیوں کا ٹاؤٹ کہا گیا, اور کسی اور کی طرف سے نہیں, اس وقت کے PTI کے سٹنگ وزیر اعلیٰ کی جانب سے. ان کے ٹاؤٹ کہنے پر اگر آپ نے یقین کر کے مجھے ٹاؤٹ ماننا ہے تو فابہا. میں کسی کے کہنے پہ آپ کو ٹاؤٹ نہیں, کوئی بھی مجھے مانتا ہے تو فابہا, مجھے کوئی اعتراض نہیں اس بات پہ. اچھا ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں, میں ویسے آپ کے نا اس سیاسی جماعت کے ماڈل سے متاثر بڑا ہوں, پوچھیں وہ کیسے؟ جی, کہ ایک جماعت بھی بن جائے گی, وہ اقتدار میں بھی آ جائے, وہ کانٹ کریں, ان پہ کوئی کریک ڈاؤن ہو, وہ پکڑے بھی جائیں, اقرار صاحب پھر بھی سیف ہیں. ماڈل بڑا اچھا ہے نا. آپ تو فرنٹ میں کہیں ہے ہی نہیں. میں پیچھے بھی کہیں نہیں ہوں. یعنی یہ آپ انشور کر لیجئے کہ کس طرح سے میرا تعلق اس پارٹی سے ختم ہوگا. میں جب یہ آپ کہہ رہے ہیں نا حلف اٹھا رہا ہوں بار بار, تو میں حلف اٹھا کے بار بار یہ جملہ بول رہا ہوں کہ نہ میں کوئی عہدہ رکھوں گا, نہ فیصلے کا کوئی اختیار اپنے پاس رکھوں گا. میں تو دیکھیے, پاکستان میں 165 سیاسی جماعتیں اس وقت تقریباً رجسٹرڈ ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس. ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا ان کا لیڈر کہ میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا. پاکستان کی 78 سال کی تاریخ میں آصف صاحب ایک شخص ایسا نہیں ہے جس نے آ کر یہ نہ کہا ہو کہ مجھے وزیر اعظم بنائیے, مجھے لیڈر بنائیے. میں پاکستان کی تاریخ کا وہ پہلا انسان ہوں جو کہہ رہا ہے کہ آپ لیڈر بنیے, آپ وزیر اعظم بنیے. تو یہ بات صحیح ہے, ہزم نہیں ہو رہی, ظاہر ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. نہیں بات ہے نا, کیونکہ ہمیں یہ عادت پڑ گئی ہے کہ ہر چیز میں ہم سوچتے ہیں کہ مینو کی لبے گا, یا ہم سوچتے ہیں کہ اینو کی لبے گا. ٹھیک ہے, تو لوگوں کو یہ ہزم نہیں ہو پا رہا. آپ کے کیس میں تو ہم یہی سوچ رہے ہیں اینو کی لبے گا. میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے, مینو کی لبے گا میں بتا دیتا ہوں آپ کو. میں پوری دیانتداری سے سوچتا ہوں کہ آج سے 40 50 100 سال بعد کبھی پاکستان کی تاریخ لکھی جائے اور اس میں یہ ذکر ہو کہ ایک جمہوری سیاسی میرٹ بیسڈ پلیٹ فارم بنانے میں کہ جس نے پاکستان میں بہت سارے مسائل کو حل کیا, ایک آدمی تھا جس کا کردار تھا, اس کا نام تھا اقرار الحسن.
تو شاید اس وقت مجھے بہتر اور اچھے الفاظ میں لوگ یاد کریں. اگر تو مورخ پی ٹی آئی کے ہوئے تو پھر تو اچھے میں نہیں لکھے. یہ تاریخ پر چھوڑ دیتے ہیں انشاءاللہ. اچھا. مورخ ہوتے ہیں ظاہر ہے. وہ تو کچھ بھی لکھتے ہیں. اور میں یہ عرض کروں میں بڑا پر امید ہوں انشاءاللہ یہ پی ٹی آئی کے مورخین کی بات چھوڑ دیجیے, یہی نوجوان اس ماڈل کو اپنائیں گے بھی. انہیں صرف یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ یہ ان کے لیڈر کے خلاف نہیں ہے. ان کے لیڈر سے مجھے بہت سارے اختلافات ہیں, ہو سکتے ہیں, لیکن میں بہت ساری باتوں میں ان کا معترف ہوں, علی اعلان ان کا اعتراف کرتا ہوں. بہت ساری اچھی چیزیں ہیں. ابھی حال ہی میں ایک بچے نے مجھ سے سگنیچر مانگے اپنی شرٹ کے اوپر, اس سامنے بہت سارے کیمراز تھے. میں نے کہا کہ یہ ایک ٹرینڈ عمران خان صاحب نے سیٹ کیا ہے. ہم بہت ساری چیزوں میں ظاہر ہے اس ٹرینڈ سیٹر کے فالوور ہیں, ہو سکتے ہیں, ہونا چاہیے, لیکن ایک ایسی بات جو ساری دنیا میں کارگر ہے, جہاں جمہوریت پرفارم کر رہی ہے اور ڈیلیور کر رہی ہے, وہاں کی سیاسی جماعتوں میں ایک ہی چیز کامن ہے اور وہ ہے ڈیموکریسی. جماعتوں کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, اس کی میں بات کروں. ظاہر ہے کسی کی ہتک نہیں ہے, کسی کو مائنس کرنے کی بات نہیں ہے, یہ نوجوانوں کو پلس کرنے کی بات ہے اور نوجوان یہ بات سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. آپ کیوں اتنے ڈٹ گئے ہیں, اتنے ضد میں آ گئے ہیں؟ یعنی آپ کا ایک صحافتی کیریئر ہے, پیچھے بزنس ہے اور چیزیں آپ کی, اس سب کے باوجود آپ سیاست میں کیوں اتنے ڈٹ گئے ہیں؟ کیا چیز ہے آپ کے پیچھے؟ اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ شاید اسٹیبلشمنٹ ہے, شاید کوئی اور چیز ہے. تو وہ کیا ہے جذبہ پیچھے اگر وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے؟ ایک واقعہ ہوا تھا مینار پاکستان پر, ایک بچی تھی عائشہ اکرام, مجھے اس پہ 300-400 لوگوں نے حملہ کیا. بڑی بنیادی اصول کی بات تھی کہ اگر کوئی وہ خود آئی ہے, اس نے پلان کیا تھا, کچھ بھی ہوا ہے, وہ جو ویژول سے جس میں اس کے کپڑے پھاڑ رہے ہیں وہ قابل مذمت تھے. اس بچی سے ہمدردی کی جانی چاہیے تھی. ہم نے وہی کیا, ہمیں وہ بچی مل گئی, ہم نے اس کا انٹرویو کیا. فرق اس زمانے میں بہت تنقید ہوئی, مہینوں تک وہ تنقید چلتی رہی. تو مجھے میرے ایک بزرگ نے فون کیا کہ پتر تم کیوں بار بار اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہو, اتنی تنقید ہو رہی ہے, سب لوگ مخالف ہیں. تو میں نے ان سے عرض کیا, میں نے کہا ہم جن کے جوتوں کی خاک بھی نہیں ہیں, ہم اگر ان کی مثال لیں تو ہم آقائے نامدار سے شروع کریں تو جو بات انہوں نے جو پیغام لوگوں تک پہنچا, اگین ہم بالکل ان کے جوتوں کے لگی ہوئی خاک کے ذرات کے برابر بھی نہیں, لیکن ان کو کیا کیا نہیں کہا گیا, ان پر کون کون سا الزام نہیں لگایا گیا, کون کون سی غلاظت یا گندگی نہیں بکی گئی, اور کیا کچھ فزیکلی ان سے نہیں کیا گیا. تو کیا وہ باز رہ گئے؟ پھر اگین جو خون ہم کہتے ہیں جی حسینی خون ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے, ہم امام علی مقام کی اگر مثال لیں تو کیا وہ جس بات کو درست سمجھتے تھے اس بات کے لیے انہوں نے خود قربانی نہیں دی, اپنے بچے تک قربان نہیں کر دیے, شہید نہیں. پھر چلیے یہ تو مذہبی شخصیات ہیں. ہم آج بات کرتے ہیں سقراط کی. سقراط نے زہر کا پیالہ پی لیا. ہم منصور حلاج کی بات کرتے ہیں, انالحق کہنے والے کی کھال کھینچی گئی, دار پر لے جایا گیا اسے. تو اگر ہم یہ ساری مثالیں جنہیں آج ہم عزت سے یاد کرتے ہیں, جن کا نام ہم احترام سے لیتے ہیں, ان کی زندگی میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ ان تکلیفوں سے, ان پریشانیوں سے, اس گالم گلوچ سے, اس دشنام ترازی سے یا ان جبر اور تشدد کے واقعات سے گھبرا جاتے, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگین ان سب کے برابر کوئی مقام آپ کا میرا نہیں ہے. لیکن سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ جس بات کو ہم درست سمجھتے ہیں اسے پوری دیانتداری سے ڈٹ کے بیان کریں. ممکن ہے وہ غلط ہو, لیکن میں پوری ایمانداری اور دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں میرے اس کے کہنے میں کوئی بدبیانتی نہیں ہے, وہ کسی دباؤ کے تحت نہیں ہے, وہ کسی لفافے کے لینے کے نتیجے میں نہیں ہے, وہ کوئی لالچ نہیں ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر نہیں ہے, تو اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے سریام میں بھی یہ کیا, گالیاں کھائیں, گولیاں کھائیں, مقدمے جھیلے یا FIR, لیکن جو حق تھا وہ کہتے رہے. آپ جب سریام کرتے تھے, ابھی بھی کرتے ہیں آپ نے بڑے بڑے ٹرک ڈیلرز کو, آپ نے سرکاری افسران جو رشوت خوری کرتے تھے, آپ نے غلط ادویات بنانے والوں کو, آپ نے کہاں کہاں چھاپے مارے اور آپ نے انہیں پکڑا, کیونکہ آپ کے پاس ایویڈنس ہوتا تھا, ثبوت ہوتا تھا کہ یہ لوگ غلط ہیں. اس دفعہ جب آپ نے ٹکر لی ہے تو سامنے ہے عمران خان, کیا ایویڈنس, کیا ایسی بنیاد, کیا ایسی بات آپ کو لگی کہ یار اس شخص کے خلاف مجھے بات کرنی ہے اور اس ہٹانا ہے, ہم نے کچھ تبدیل کرنا ہے؟ شاندار بات. دیکھیے سریام نے میری ایک تربیت کی, اور وہ یہ کہ جب تک ویڈیو ثبوت نہ ہو اور کلیئر ویڈیو ثبوت نہ ہو تب تک میں کسی پہ جا کے سوال نہیں کرتا تھا. یہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے, ہم نے 10 بار رشوت دی ہے آصف صاحب لوگوں کو, صرف یہ میک شور کرنے کے لیے کہ فریم ٹھیک آئے. یعنی اگر صرف یہ بھی آ رہا ہے اور پیسے لینے کی ویڈیو آ گئی اور اس کی آواز بھی, ہم نے پھر بھی ریڈ نہیں کیا. آپ کو پتہ ہی ہے واپس مل ہی جانے ہیں 10. وہ ٹھیک ہے, نہیں ہم نے اس لیے نہیں واپس کبھی بھی نہیں لیے. مجھے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ یار وہ کہے گا لو جی, یعنی کوئی بھی ویڈیو بنا لے گا کہ میں پیسے دے رہا تھا, تو وہ الٹا یہ ہوگا کہ ہم نے جو ہے نا سریام کو پیسے دیے, تو جو گیا وہ گیا. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے میک شور کیا کہ جب تک فیس, بازو, پیسے گنتے ہوئے ایک ایک چیز نہ آ جائے تب تک ہم کسی سے سوال نہ کریں, کسی پر الزام نہ لگائیں. مجھ سے کوئی نقطہ آپ پوچھ لیجئے, میرے پاس اس کی دلیل بھی ہے, منطق بھی ہے اور کوئی نہ کوئی ثبوت بھی ہے.
خان صاحب پر جو میں نے تنقید کی ہے اس کی کوئی وجہ ویڈیو ثبوت کی شکل میں، ان کی اپنی کہی ہوئی ویڈیوز کی شکل میں، ان کے اپنے بیانات کی شکل میں، ان کے لوگوں کے بیانات کی شکل میں بطور ایویڈنس یا ثبوت یا منطق موجود ہے۔ یہ بات درست ہے جی، کسی بھی سیاسی لیڈر پر آپ نظریاتی اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن پھر یہ بات سمجھ نہیں آتی نا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اگر آپ اختلافات رکھتے ہیں اور ویڈیو ایویڈنسز آپ نے ان کلیکٹ کے کر اپنی ویڈیو بیانات کی موجود ہے، جا میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، لیکن ان کے ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں تو مریم نواز صاحبہ، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، بلاول صاحب، ان سب کے بھی تو ویڈیو ایویڈنسز ہونے چاہیے نا آپ کے پاس، ان کے ساتھ بھی اختلافات ہونے سر میں عرض کر رہا ہوں کوئی مثال لیکن بہت ہی ریئر اور کم پورشن ہے اقرار صاحب، اوکے ان کا ہے کم۔ میں آپ کو تھوڑا یاد دلاتا ہوں، دیکھیے میری زندگی میں نا میرا ایک مزاج رہا ہے کہ ایک وقت میں ایک محاذ پر کوشش کرتا ہوں، میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک زمانے میں پیپلز پارٹی نے میرے خلاف کیا کچھ نہیں کیا، ہم نے ان کے مقدمے سہے، مجھے پیپلز پارٹی نے جیل میں ڈالا ہوا ہے جب ہم سندھ اسمبلی والے جی۔ اس کے بعد ایک ریبیز کا بچہ بیچارہ جس کو کتے نے کاٹا تھا وہ مر گیا، اس کی ویڈیو آئی اور میں نے شرم دلانے کی کوشش کی تو میرے خلاف کئی دنوں تک سندھ دشمن اقرار کا ٹرینڈ چلتا رہا۔ ہم وہاں سندھ میں کسی پولیس آفیسر کو پکڑتے تھے، اسے پھولوں کے ہار پہناتی تھی پیپلز پارٹی کی حکومت، معطل تو کر دیتی تھی بادل ناخواستہ، ٹھیک ہے، تو ہم نے وہ فیس بھی برداشت کیا ہوا ہے۔ پھر یہ نون لیگ نے جتنے میرے خلاف ٹرینڈ بنائے ہوئے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ چوتھی جماعت اور نہ جانے کیا کیا، وہ اس لیے میں پہلا انسان تھا جس نے کہا تھا کہ یہ جتنے بھی گالم گلوچ کرنے والے ہیں سوشل میڈیا پر، انہیں مریم نواز صاحبہ فالو کرتی ہیں، آج سے برسوں پہلے، شاید 7-8 برس پہلے کی بات ہوگی۔ تو یہ نہیں ہے کہ میں صرف ان پر تنقید، میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں دیانتداری سے کہ عمران خان صاحب ریلیونٹ ہیں، عمران خان صاحب کی ساری بات ہوتی ہے، عمران خان صاحب کی دیکھیں نا، ابھی بھی یہ میں جب نئی بات کر رہا ہوں کہ نوجوان آئیں، نوجوانوں کی پارٹی ہونی چاہیے، اس میں جمہوریت ہونی چاہیے، اس میں بنیادی تو کوئی بری بات نہیں ہے، سب کہیں گے کہ اچھی بات ہے، لیکن پی ٹی آئی کے دوست گالم گلوچ کر رہے ہیں تو پھر آپ ان کو جواب دیں گے نا، جب وہ آپ کو ڈاؤٹ کہیں گے تو آپ عمران خان صاحب کی ویڈیو لگا کر ان کو یہ بتائیں گے کہ جنرل باجوہ کو جمہوری کہنے والا، جنرل باجوہ کو سلجھا ہوا کہنے والا، جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کی تعریفیں کرنے والا، یہ ہوتا ہے ٹاؤٹ، تو مجھے بتانا پڑے گا۔ اب لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جو عوام ہے اس کی تنقید کی وجہ سے آپ ضرورت سے زیادہ تنقید کر رہے ہیں؟ یہ بات درست ہے، لیکن چونکہ وہ جب ڈسکشن میں کوئی چیز آئے گی، جو عوام آپ سے بات کری آپ ان کو جواب دیں، کلپنگ لگائیں گے بار بار ایک بندے کو۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ عوام، اگر میں نے ایک مثال دے دی نا، اگر آپ کو عوام کہتی ہے کہ جی آپ ٹاؤٹ ہیں، تو بھائی میرا تو 20 سال کا صحافتی کریئر پاکستان کے سامنے ہے، میری گردن کاٹ دیجئے کہ میں نے کبھی کسی جرنیل کے خلاف، کسی جرنیل کے حق میں، کسی اسٹیبلشمنٹ کے شخص کے حق میں یا اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بطور مجموعی کوئی ایک لفظ کہا ہو یا ایک لفظ لکھا ہو، مجھے جو سزا آپ دینا چاہیں۔ خلاف لکھا بہت سارے جرنیلوں کے خلاف لکھا ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جس وقت پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور سارا میڈیا اور سارا پاکستان مل کر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے رہا تھا، میں اس ایکسٹینشن کے خلاف ٹویٹ کر رہا تھا، میں شاید واحد آدمی تھا جس نے اس ایکسٹینشن کے خلاف ٹویٹ کی۔ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، وہ اس لیے کہ ایکسٹینشن کے خلاف تھے نا، جنرل صاحب کے خلاف تو نہیں تھے۔ نہیں بالکل ٹھیک ہے، وہ ایک اصول متعین، سر آپ افراد کے خلاف نہیں ہوتے، آپ اصول متعین کرتے ہیں، اصول کی بنیاد پر آپ، ایکسٹینشن تب بھی غلط تھی، اب ہوگی تب بھی غلط ہے، آئندہ کبھی ہوگی تب بھی غلط ہے، اصول آپ نے متعین کر لیا۔ لیکن یہ کہ اگر ہم اس وقت ایکسٹینشن کی بات کریں تو یہ جنرل صاحب کے خلاف تو نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں نے اسٹیبلشمنٹ کا میرا ذرا لفظ لکھیے میری ٹائم لائن کے اوپر اور آپ کو اندازہ ہو کہ میں نے کیا کیا بات کی ہوئی ہے، کس کس کے خلاف بات کی ہوئی ہے، تو الحمدللہ یہ تو میں بڑے وثوق سے آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آج تک کسی جرنیل کے حق میں نہ کوئی لفظ کہا، نہ لکھا، نہ اسٹیبلشمنٹ کے حق میں، تو کوئی وجہ، کوئی منطق، کوئی دلیل تو دیجئے کہ آپ فوج کے کہنے پر یہ کر رہے ہیں یا آپ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یہ کر رہے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں بیان کر رہا ہوں آپ سے، یہ نہ صرف پاکستان کی سیاسی اسٹیبلشمنٹ بلکہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے بھی جتنے مسائل ہیں، سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ رہا ہے پاکستان کی تاریخ کا۔ اس مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں افراد کو لانا چھوڑ دیجئے، آپ اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں ادارے قائم کیجئے، پھر شاید آپ ان کی ڈومین میں واپس دھکیل سکیں گے۔ آج اقرار الحسن کی یہ تحریک، اقرار الحسن کی گفتگو، اقرار الحسن کی ٹویٹس سب سے زیادہ فائدہ کس کو دیتی ہیں؟ کسی سیاسی جماعت کو دیتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ دیتی ہیں؟ نہیں، میں اسے عرض کر دیتا ہوں، اگر تو میں یہ کہہ رہا ہوں نوجوانوں سے کہ آپ اپنی پارٹی کو چھوڑیے، آپ پی ٹی آئی کو چھوڑیں، خان صاحب کو فالو مت کریں، آپ آئیں اور کل اگلا الیکشن آپ لڑیں اور وزیر اعظم بن جائیں، میں تو یہ بارہا، پتہ نہیں کیونکہ اپنی مرضی کی بات اٹھاتے ہیں نا جس میں مسالہ اور چاہیے، میں تو بارہا یہ عرض کر رہا ہوں کہ خان صاحب کے فالوور خان صاحب کو فالو کرتے رہیں، نون لیگ کے فالوور نون لیگ کو فالو کرتے رہیں، پیپلز پارٹی کے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے عہد یا ان کے دور کے بعد کی تیاری کیجیے۔ میں نے قائد اعظم کی آپ کو مثال دی کہ ان کے جانے کے بعد بہترین بھرپور شخصیت تھے، لیکن چونکہ ہم نے کوئی تیاری نہیں کی، ساتھ ایڈ آن کر دیا کریں، عمران خان صاحب، مریم نواز صاحبہ،
शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी साहब के बाद की अहद की तैयारी करते हैं। सब तो और सियासी लीडर तो सर और इनका बाद तो हो चुका है ना, हुन नवाज शरीफ का बाद क्या रह गया? नवाज शरीफ मैं तो बारहा कह चुका हूँ, इज गॉन। नवाज शरीफ का बाद अब कौन सा रह गया? नवाज शरीफ साहब तो मेरा ख्याल था बेइज्जत तरीके से, ग्रेसफुल तरीके से उनको रिटायर होना चाहिए था, लेकिन जिस अंदाज में वो गए मुझे उनसे हमदर्दी है कि वो उनको बहुत ग्रेस दिखानी चाहिए थी। जरदारी साहब भी, ये तो मुसल्लत किए गए लोग हैं ना, इनका अहद तो खत्म हो चुका है। ये नहीं, अगर किसी को आप बुला के बिठा दिया गया तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि उनका दौर या अहद है। तो मैं आपसे बारहा ये अर्ज कर रहा हूँ, उससे ये तवक्को भी इसलिए शायद करते हैं लोग। मैं कहता हूँ यार कि जो इर्रेलेवेंट लोग हैं, जिनको कौम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुकी है हर एतबार से, चाहे वो आपका सोशल शायद मीडिया, अवाम रेलिवेंसी के कानून को आपकी तरह समझते नहीं। उनकी मर्जी है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो आदमी रेलेवेंट है उस पर बाद उसकी तारीफ भी होगी, उसकी तनकीद भी होगी, आप उसके बाद की प्लानिंग भी चाहेंगे कि कौम के लोग करें। उसी तरह आप भी रेलिवेंट हो गए हैं, तो आप पर भी तनकीद और तारीफ मैं और हाजिर हूँ, मैं तो कभी नहीं कहता तनकीद से भागा कब हूँ मैं। देखिए मेरी बेगमात की तस्वीरें वायरल की गई, मेरी माँ बाप को गालियाँ दी गई, मुझे अगर मैं तनकीद से घबराने वाला होता सरासर तो मैं खामोश होकर बैठ जाता। लेकिन मैं एक बात को दुरुस्त और ठीक समझता हूँ और मैं उस पर लगा हूँ, बल्कि हर दिन ज्यादा तवानाई के साथ, ज्यादा एनर्जी के साथ उस पर बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं ये समझता हूँ ये सरासर गलत है। ना आपकी, ना मेरी, ना किसी की फैमिली के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। सवाल लेकिन ये पैदा होता है इकरार साहब कि आप अक्सर अपने मुखालफीन को या आप पर तनकीद करने वालों को आप जब जवाब देते हैं और उनमें अगर ख़वातीन हो तो आप उनको अगर कोई तनकीद करते हैं तो लोग फिर आपकी बेगमात का जिक्र करना शुरू कर देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपके ज़ाती ख्यालात और आपकी जो पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से फैमिली मुतासिर नहीं होती? अच्छा आप बताइए मुझे, क्या कहिए कि मैं एक चीज़ को ठीक और सच समझता हूँ। अगेन इस बात का इम्कान जहन में रखे हुए कि मैं गलत हो सकता हूँ उस बात पर, लेकिन मैं उसको ठीक समझता हूँ। मैं इस वजह से उसका इजहार करने से बात मैं मना नहीं गालियाँ देंगे। मैं सिर्फ इस हद तक मेरा सवाल है कि फैमिली मुतासिर होती है। अच्छा ये आप बात पूछिए। ज़ाहिर इब्तदान तो परेशान होते थे और सब, मैंने अब ये घर पे उसूल लागू कर दिया है कि जिस तरह आप बाहर जब कोई कारोबार के लिए घर का बंदा फर्द जाता है, उससे ये नहीं पूछते कि आपने क्या आज डील की है, आपके कारोबार में क्या आज नई मामलात हुए हैं, इस तरह आप मेक श्योर कीजिए कि आपका कोई ताल्लुक मेरी पब्लिक लाइफ से ना हो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कमेंट्स पढ़ने की, आपका कोई इस्तेमाल नहीं। बहुत सारे लोग मेरे घर में सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, और ना मैं समझता हूँ कि फिर तो ये मैंने जिस तरह कि आप घर की ख़वातीन का, जब जो हाउस घर में काम करने वाली, घर में रहने वाली ख़वातीन होती हैं, उनको नहीं मालूम होता कि आज जो शौहर दुकान पर गया है उसने क्या बेचा है, क्या ख़रीदा है, कौन सी डील की है, क्या नहीं की, ना उनका कोई ताल्लुक होता है, ना वो उनको बताती हैं कि आपको ये बेचना चाहिए था या नहीं बेचना चाहिए, नॉलेज है। तो मैंने उनसे दस्तबस्ता ये दरख्वास्त कर दी है कि जो मेरी ज़ाहिर मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने उनसे दरखास्त की। लेकिन उनकी अपनी भी तो सोशल मीडिया प्रेजेंस है ना, और उनके ऊपर भी कमेंट तो आ ही सकते हैं, आते हैं, आ रहे हैं। मैं फिर वही कह रहा हूँ, लेकिन वो बहरहाल मेरे घर वालों की ट्रेनिंग उस माहौल में हुई है जहाँ मैं रोज़ाना गोली खा के, मार खा के टीम सरेआम की उस पर वापस जाता था। उन्होंने मुझे जेलों में जाते हुए देखा है, उन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमात होते हुए देखे हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ ट्रेंड्स बनते हुए देखे हैं। और पहली बार नहीं है कि ये ज़ाहिर बदज़बानी का एक और लेवल ज़रूर है, लेकिन पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग और ये बहुत सब कुछ, ये शुफ वाले मामले के अंदर बहुत कुछ होता रहा हमारे और हमारी फैमिलीज़ के खिलाफ। तो मुझे लगता है कि वो उस एतबार से भी आसाब के मजबूत लोग हैं। मेरे बेटे को, बच्चे को तो खैर जब तक कोई खराश नहीं होती थी तो उसको ये होता था कि शायद बाबा आज प्रोग्राम रिकॉर्ड करके नहीं आए, तो ये उस माहौल में मेरे साथ चले, तो इतना ज़्यादा परेशान नहीं होते। लेकिन उसके बावजूद मैंने उनसे कहा है कि आप मत देखिए कमेंट्स, उसमें क्या ज़रूरत है आपको, क्या आप